السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تحمیدات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ میرا آج کا موضوع توحید کی تعریف، توحید کی اہمیت اور توحید کی اقسام اس پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید کی لغوی تعریف۔ توحید لغت میں وحد یوحد سے مصدر ہے کہ جس کے معنی ہے یکتا و تنہا، اکیلا، اور شرعی اصطلاح میں توحید کی تعریف یہ ہے کہ آدمی پختہ یقین کے ساتھ یہ اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کا رب ہے اور مالک ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہی پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی ساری کائنات کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین ہی ساری عبادات کے لائق اور مستحق ہے، اور اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا جتنے بھی معبود اس زمین پر پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب باطل اور مردود ہیں۔ توحید کی اہمیت۔ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں کو خاص اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو خاص اپنے عبادت کے لیے، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ان سب کی دعوت کا بنیادی مقصد دعوت توحید تھا۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ البتہ تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، واجتنبوا الطاغوت،
اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے بچو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوہ صفا پر جو سب سے پہلی دعوت دی تھی وہ بھی دعوت توحید تھی۔ مسند احمد کی 16,603 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم قولو، تم سب کہہ دو، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، الا اللہ، مگر اللہ، تفلحو، تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے اس توحید کا اقرار لیا تھا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 172 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے عالم ارواح میں یہ کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو توحید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ توحید کی اقسام۔ توحید کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین ہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہم سب کو روزی دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی ہم سب کو عزت اور ذلت سے دوچار کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی انسانوں کے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اور اس توحید ربوبیت کو مکہ کا مشرک بھی مانتا تھا۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 87 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، کس نے پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور ضرور وہ کہیں گے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور مسخر کیے سورج اور چاند، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ تحقیق ضرور ضرور یہ کہیں گے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی پیدا کیا اور اس میں سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں
کون ہے جو آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پر اس کے بعد یعنی پانی کے اترنے کے بعد مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ تو البتہ تحقیق ضرور بضرور یہ کہیں گے اللہ رب العالمین ہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس کے ساتھ اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثرهم ان کے اکثر لوگ لا یعقلون، وہ شعور نہیں رکھتے۔ یہ ہے توحید ربوبیت۔ توحید الوہیت یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام مشروع عبادات کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی شخصیت کسی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ جیسا کہ دعا کرنا، مدد مانگنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا، جانور ذبح کرنا، ڈرنا، امید رکھنا، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ سب عبادات صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائیں گی، نہ کہ کسی اور شخصیت کے لیے۔ اس میں ہے ایک مدد مانگنا۔ اب مدد کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ما تحت الاسباب اور ایک ما فوق الاسباب۔ ما تحت الاسباب سے مراد یہ ہے کہ میں کسی عام بندے سے کہتا ہوں بھائی مجھے اتنے پیسے ادھار چاہیے، میری مدد کر دو، یا کوئی چیز چاہیے کچھ عرصے کے لیے مجھے دے دو، یہ بھی مدد ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب کہ انسان کے اختیار میں وہ مدد نہیں ہے، وہ انسان سے مانگنا، اس عمل کو کرنے سے انسان مشرک اور کافر بن جاتا ہے۔ جیسا کہ کسی شخصیت کے پاس جا کر اس سے اولاد مانگنا، اب یہ نہ کسی نبی کے اختیار میں ہے، نہ کسی ولی، نہ کسی عام شخص کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اولاد دے سکے۔ تو صرف اور صرف اولاد مانگنی ہے تو اللہ رب العالمین سے۔ ما تحت الاسباب جو مدد ہے انسان سے لی جا سکتی ہے، جو انسان کے اختیار میں مدد نہیں ہے وہ انسان سے مانگنا شرک ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارتا ہے، لا برہان لہ بھی، نہیں ہے اس کے پاس اس کے پکارنے کی کوئی دلیل، فإنما حسابہ عند ربہ، پس بے شک اس کا حساب اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، انہ لا یفلح الکافرون، بے شک نہیں فلاح پانے والے کافر لوگ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں تمہارا اللہ ہوں، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا انا سوائے میرے، فاعبدنی تو تم صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ جو نام اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، ان ناموں کو بغیر کسی کیفیت، بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی نفی کے ماننا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الفتح آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ اب اس کی مثال دینا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ کس طرح تھا، نہ اللہ نے ہمیں بتلائی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی کوئی مثال ہمیں بتلائی ہے۔ ہم نے صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھا، اب اس کی کیفیت کیسی تھی، وہ اس کی مثال کیسی ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر
11 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، نہیں ہے اس کی مثل کوئی چیز، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین رات کے پچھلے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ صحیح البخاری کی 1145 نمبر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا سبحانہ وتعالی، ہمارا رب سبحانہ وتعالی جو پاک ذات ہے وہ نازل ہوتا ہے الی السماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف، حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب اس کے نزول فرمانے کی کیفیت کیا ہے، نہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت ہمیں بتلائی ہے۔ ہم نے صرف اللہ رب العالمین کے نزول پر ایمان رکھنا ہے، نہ کہ آگے کیفیت بیان کرنی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان ذات عرش پر مستوی ہوا۔ اب اس کے استواء کی کیفیت کیا ہے، نہ اللہ نے ہم کو بتلائی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلائی ہے۔ ہم نے صرف اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے چیز اپنے لیے ثابت کی ہے ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، نہ کہ اس میں تحریف کرنی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد اللہ کی قدرت لے لیں، یہ لفظی تحریف ہے اس میں۔ اور اسی طرح نہ ہم نے نفی کرنی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے، کیوں جی یہ مخلوق کے ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے، یہ اب ہم مثال بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے مثال ہم ہرگز نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، نہ اللہ کے رسول نے ہمیں کوئی اس کی کیفیت مثال کوئی چیز بتلائی ہے، نہ تشبیہ دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو اور پھر آپ سب کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔